یہ شام ڈھل نہ جائے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے آمنہ ریاض نے۔ سگنل پر گاڑی رکی تھی۔ یوں ہی لاشعوری طور پر گردن گھماتے ہوئے اس کی نظر فٹ پاتھ کے کنارے پہ بے یار و مددگار پڑے اس بچے پر جا رکی تھی جس کے ارد گرد خون بکھرا پڑا تھا۔ پیدل چلتے لوگ اسے تعصب سے دیکھتے اور پھر بڑی لا تعلقی سے گزر جاتے تھے۔ کوئی بھی رک کر اس بچے کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ شہر کے اس کمرشل ایریا میں ایک سے بڑھ کر ایک بے حس انسان موجود تھا۔ وہ اس بچے کے ایک ہاتھ کو امداد کی درخواست کے لیے بڑی مشکل سے اٹھتا اور پھر نکاہت کے مارے گرتا دیکھ کر کانپ سی گئی تھی۔ ایک اور ایکسیڈنٹ۔ اس نے دین محمد کا تعصب بھرا جملہ سنا تھا۔ سگنل کھل چکا تھا۔ ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے دین محمد، اسے گاڑی بڑھاتا دیکھ کر فارحہ نے کہا تھا، مگر دین محمد کا لہجہ بڑا لاپرواہ سا تھا۔ چھوڑو بی بی، ایسے ایکسیڈنٹ تو روز ہی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب روز ہوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں خود بخود ترشتی آ گئی تھی۔ اپنے دل میں اس زخمی بچے کے لیے ہمدردی محسوس کرتے ہوئے وہ اس فنکشن کو مکمل طور پر بھول گئی تھی جس کے لیے وہ کئی دن سے پرجوش تھی۔ روز ایکسیڈنٹ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس کی مدد ہی نہ کریں۔ آپ گاڑی اس بچے تک لے چلیے، ہم اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ پر بی بی، دین محمد نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ تیزی سے تنبیہی انداز میں اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ دین محمد نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس بچے کو قریب سے دیکھ کر وہ مزید دہل گئی تھی۔ اس کی توقعات سے زیادہ زخمی تھا وہ۔ دین محمد نے اسے گود میں بھر کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ فارحہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جب تک دین محمد وہ گاڑی قریبی ہاسپٹل کے پارکنگ میں نہ روکی، وہ گردن موڑے اس بچے کے سیٹ سے لٹکے ہاتھ سے پانی کی طرح ٹپکتے خون کو دیکھتی رہی تھی جو فٹ میٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ اس بچے کی عمر زیادہ سے زیادہ 7-8 سال رہی ہوگی۔ دین محمد نے پھر اسے گود میں بھر کر اسپتال کی عمارت کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ کار لاک کرتے ہوئے فارحہ نے اپنی ٹانگوں میں بڑی واضح کپکپاہٹ محسوس کی تھی۔ اس بچے کے حوالے سے اس کی کیفیات بڑی عجیب تھیں۔ پھر اسے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ ایمرجنسی وارڈ کے کاریڈور میں اپنے ارد گرد چلتے پھرتے لوگوں کو وہ دھندلے متحرک سایوں کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ وہاں ایک شور تھا اور وہ مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس بچے کی اٹھتی گرتی سانسوں کی تکلیف وہ خود محسوس کر رہی تھی۔ دفتن اس نے اپنی آنکھوں میں نمی سی محسوس کی تھی اور کاجل پھیلنے لگا تھا۔ تبھی اس نے ایک آواز سنی تھی، بے حس و سرد سی آواز، جب تک پولیس نہیں آ جاتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ FIR درج کروائیں، اس کے بعد ہی ہم بچے کو ٹریٹمنٹ دے سکیں گے۔ اور اس سب کے دوران اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو؟ اس کے لہجے میں ایک خدشہ سا گونجا تھا۔ ایک گہرے خواب سے چونک کر اس نے اس سرد مہر کی جانب دیکھا، مگر وہ اپنی بات مکمل کر کے اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ بڑی بے ساختگی سے اس کے تعاقب میں بھاگی تھی۔ سامنے سے آتے اس شخص نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اس کا سجا سورا روپ اور یوں خود سے بیگانہ ہو کر بھاگنے کا انداز مکمل طور پر تشویش کا باعث تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے کو تھی جب اس نے بے ساختگی سے ہاتھ بڑھا کر اسے روک لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ کیا ہوا ہے فارحہ؟ اس کے حیرت میں مبتلا سوال نے گویا اسے ہوش دلایا تھا۔ اس مانوس آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ اس وقت حواس میں نہیں تھی۔ نگاہوں کے سامنے اس تڑپتے بچے کا بے بس وجود سسکیاں بھر رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ فارحہ کو اپنی جانب اتنی اجنبیت سے دیکھتا پا کر وہ مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اسے دونوں کاندھوں سے تھام کر ہولے سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ پلیز فارحہ، ٹیل می، ہوا کیا ہے؟ وہ تشویش میں مبتلا تھا اور تب
वो उसे पहचान गई थी। काजल भरी आंखों में पहचान ने अंगड़ाई ली थी। असफद, वो वहां शर्मसीदगी में वो बस यही कह सकी थी, मगर दूसरे ही पल वो बड़े मुल्तजई अंदाज में उसका हाथ थाम गई थी। वो बहुत जख्मी है असफद, तुम तुम प्लीज उसे बचा लो। कौन बहुत जख्मी है? तुम किसकी बात कर रही हो? वो तलहा। उसकी जबान में लकनत आ गई थी और आंखों से आबशार बहने लगा था। कौन तलहा? उसने असफद को सुना था, फिर हाथ बढ़ाकर अपने गाल पोंछने की कोशिश की थी। नतीजतन कलाई में पड़ी चूड़ियां पूरी शिद्दत से खनक उठी थीं। उसे उसकी खनक से वहशत हुई। उसे अपनी कलाई में पड़े उन रंगों से वहशत हुई, उन चूड़ियों को देखते हुए, उन्हें तोड़ देने की ख्वाहिश को अपनी तमाम तर शिद्दतों से महसूस करते हुए। वो दिल ही दिल में खुद को बावर करवा रही थी, वो खुद को यकीन दिला रही थी कि जिसको उसने सड़क के किनारे तड़पते देखा है, वो नहीं है, वो तलहा नहीं है। अपनी सांसों के उतार चढ़ाव को बमुश्किल एतदाल पर लाते हुए वो उसे सारी बात बताने लगी थी, और आखिर में उसने बड़ी इल्तिजा से उसे कहा था कि वो उसे बचा ले। इंशाल्लाह उस बच्चे को कुछ नहीं होगा फारिहा, मैं अभी यहाँ किसी से बात करता हूँ। उसने मुतलाशी अंदाज में इधर उधर देखते हुए उसे तसल्ली दी थी। नहीं, तुम उसे देखो। वो बज़िद थी, और ऐसा करते हुए वो कतई तौर पर भूल गई थी कि कल तक वो उस शख्स को डॉक्टर मानने से इनकारी थी। उसके हाथ में बस एक उम्मीद का जुगनू था, और वो उस जुगनू को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फारिहा, मेरा ताल्लुक इस हॉस्पिटल से नहीं है। मैं तो यहाँ एक सर्जन से मिलने आया हूँ। मैं कैसे? वो तजबजब में मुब्तला था। फारिहा ने उसकी बात सरहद से कता कर दी। तुम सिर्फ उसे एक बार देख लो, ठीक है? उसने गोया हथियार डाल दिए थे। चलो मैं उसे देख लेता हूँ। फारिहा ने उसे बहुत तशक्कुराना नजरों से देखते हुए अपने गाल को रगड़ा था, और इससे कबल के वो उसकी हमराही में कदम बढ़ा थी, एक आवाज ने उसके कदमों को जंजीर किया था। उसने मुड़कर देखा। वही सर्द मोहर और बेहिस असवद से मुखातिब था। आप मेरे ऑफिस में आइए असवद, हम वहां बैठकर इत्मीनान से बात कर लेते हैं। आपके इत्मीनान में उस बच्चे की जान चली जाएगी। फारिहा ने तरशी से उसकी बात काट दी थी। और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम चलो मेरे साथ असवद। वो उसके बाजू को मजबूती से पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। असवद ने अपने कंधे पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मतानत से उसे समझाने की कोशिश की थी। हमें डॉक्टर अब्दुल्ला की बात सुननी चाहिए फारिहा। वो इस हॉस्पिटल में सर्जन हैं। फारिहा को तुअन करहन उसकी बात माननी पड़ी। हालांकि दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उभर रही थी कि वो उस बेहिस शख्स को मार डाले। मैं उस मरीज का चेकअप कर चुका हूं, अगरचे तफसीली चेकअप नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब तुम बाखूबी जानते हो। एक्सीडेंट का केस है, पुलिस को इन्वॉल्व किए बिना कुछ भी करना बहुत रिस्की हो सकता है हमारे लिए। बहुत तफसीली मुआयना ना करने के बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम भी वो बच्चा 1.5 घंटे से जख्मी है। खून बहुत बह चुका है, एंड आई एम श्योर कि उसकी बैकबोन पर भी कम से कम तीन मेजर इंजरीज हैं। हमें उस बच्चे को ट्रीटमेंट देने में कोई तारज नहीं है, लेकिन अगर हमारी ट्रीटमेंट के बाद भी वो ना बच सका तो सबसे पहले गर्दन हमारी फंसेगी। आप मेरी तवक्को से ज्यादा बेहिस हैं डॉक्टर। फारिहा बस यही कह सकी थी। डॉक्टर अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारिहा। पुलिस को इन्वॉल्व किए बिना कुछ भी करना निहायत रिस्की है, क्योंकि लवाहिकीन बड़े आराम से डॉक्टर पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। पुलिस आ जाए तो पुलिस के आने तक वो मर जाएगा। बेख्तियार वो हलक के बल चिल्लाई थी। कॉरिडोर में चलते लोग रुककर उन्हें देखने लगे थे। डॉक्टर अब्दुल्ला और असफद ने निहायत शर्मिंदगी से इधर उधर खड़े लोगों को देखा था, ये जानते हुए भी कि वो सीरियस है, वो हद से ज्यादा जख्मी है। तुम इंतजार करने के लिए कह रहे हो। मुझसे ये मत कहो असफद कि मैं पुलिस का इंतजार करूं। मुझसे ये कहो कि मैं उसकी मौत का इंतजार करूं।
اسے سسکتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھوں اور بی بی، دین محمد کی آواز پر وہ یک لخت خاموش ہو گئی تھی۔ تیز تیز بولنے اور چیخنے کی وجہ سے اس کی سانس پھولا ہوا تھا۔ گردن میں پہنے نیکلس سے اس کی رگیں ابھر رہی تھیں۔ وہ رک گئی تھی، وہ ٹھٹکی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے سانس لیا تو انہونی ہو جائے گی۔ وہ پیشنٹ جو ان کے ساتھ آیا تھا، اس نے کسی کو کہتے سنا، کیا ہوا ہے اسے؟ ہی از نو مور سر، وہ ختم ہو چکا ہے۔ بے تاثر لب و لہجہ اور طوفان مچاتے لفظ اسے لگا تھا وہ گر جائے گی، مگر وہ یوں ہی کھڑی اپنے پیروں کو دیکھتی رہی تھی۔ اس کے اندر کرب ٹھاٹے مار رہا تھا، جبکہ باہر سے وہ ساکت تھی۔ طلحہ اب نہیں ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے پری۔ کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ کوریڈور کے کونے پر کوئی عورت بآواز بلند رو رہی تھی۔ شاید اس کا بھی کوئی بہت قریبی اسے چھوڑ گیا تھا۔ شاید اس عورت کا طلحہ بھی اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا، تبھی اس کے اس گمسم سی کیفیت پر گھبرا کر اسود نے اسے پکار لیا تھا۔ فارحہ نے اس کا بے اختیار سہارا دینے کے لیے بڑھا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ مبارک، بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ اس نے ایک کاٹ دار سی نگاہ ان دونوں پر ڈالی۔ ایک ماتھے پر MBBS کا ٹیگ چسپاں تھا اور دوسرے کا سفید اوور آل اور ہاتھ میں پکڑا اسٹیٹوسکوپ اس بات کی نشاندہی کرتے تھے۔ پولیس نہیں آئی، اس بچے کو ٹریٹمنٹ نہیں ملی، وہ مر گیا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر۔ آپ دونوں کو تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی نا، اب آپ لوگوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اسود کو اس کی ذہنی حالت پر شک سا گزرا تھا۔ اتنی بد تہذیبی سے اپنا ہاتھ جھٹک دینے کے باوجود وہ اسے سہارا دینے بڑھا تھا، مگر فارحہ کو ہوش ہی نہیں رہا۔ وہ بھول گئی کہ اس وقت وہ کہاں کھڑی ہے، اس کے ارد گرد کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی۔ وہ ان دونوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تم سب ایک سے بڑھ کر ایک بے حس ہو، مسیحائی کے نام پر انسانیت کو لوٹنے والے گھٹیا ہو، سب کے سب گھٹیا ہو۔ فارحہ، اسود نے قطرے سختی سے اسے ٹوکا تھا۔ اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کے برعکس اسے ڈاکٹر عبداللہ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سینئرز میں سے تھے۔ تم میرے ساتھ چلو فارحہ، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ سابقہ انداز میں چلائی تھی۔ اور تم تو میری سوچ سے بڑھ کر برے نکلے ہو اسود ابراہیم۔ میں نے سوچا تھا کہ تم صرف مجھے چڑھانے کے لیے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو، اسی لیے میرا پیچھا کرتے ہو، مجھے گرتا دیکھ کر ہنستے ہو، مگر یہ تو بہت عام سی باتیں تھیں۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم اس قدر برے انسان بھی ہو سکتے ہو۔ تحریم کہتی تھی کہ اسود اچھا ہے۔ میں نے مان لیا کہ اسود اچھا ہے، لیکن تحریم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک آوارہ بھی ہے۔ لڑکیوں کا پیچھا کر کے تو دلی سکون حاصل کر سکتا ہے، جبکہ کسی مرتے ہوئے انسان کی مدد کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ بولتی ہی چلی گئی تھی، پہلے اس کے پروفیشن اور پھر اس کی ذات کے لیے نہایت سخت اور نامناسب الفاظ استعمال کرتی ہی چلی گئی، یہ دیکھے بنا کہ اسود ابراہیم کے چہرے کے تاثرات کس قدر تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ کیپ یور ماؤتھ شٹ مس فارحہ۔ اسود کی آواز اس کی طرح بلند نہیں تھی، مگر گراہٹ اتنی واضح تھی کہ وہ خاموش ہو گئی۔ تم کون ہوتی ہو یہ کہنے والی کہ میں اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں، اور یہ کہ میں اپنے پروفیشن سے مخلص نہیں ہوں؟ میرے دل کی جگہ پتھر فٹ ہے جس میں رحم کا کوئی نام ہی نہیں، اور یہ کہ میں بے حس ہوں۔ اچھا ہوں میں بے حس تو پھر اچھا ہوں میں بے حس تو پھر وہ بڑی کڑی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارحہ کو پہلی بار اپنی پوزیشن آکورڈ لگی۔ اس نے روئی ہوئی آنکھوں سے پہلی بار اپنے گرد جمع لوگوں کو دیکھا تھا۔ تم جب سے یہاں کھڑی ہو جو تمہارے دل میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ تمہیں صدمہ پہنچا ہے اس لیے تم یوں جذباتی ہو رہی ہو،
مگر یہ معلوم نہیں تھا مجھے کہ تمہاری ذہنی حالت پہلے سے ہی خراب ہے۔ 2 بار تم سے ہنس کر بات کر لی، تمہاری باتوں کا جواب دے دیا، 2 سے زیادہ اتفاقی ملاقاتیں ہو گئیں تو تم نے سمجھ لیا کہ میں تمہارا تعاقب کرتا ہوں۔ واہ، کیا خوش فہمی ہے! وہ استزائیہ بولا۔ محترمہ فارحہ صاحبہ، نکل آئیے اس احمقانہ بات کے چکر سے۔ جن چند اتفاقی ملاقاتوں کو میں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، ان سے تم نے یہ نتیجہ آخذ کر لیا کہ میں تمہارے پیچھے خوار ہوتا پھر رہا ہوں، اور یہ کہ میں ہوں ہی آوارہ اور لفنگا جو ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ اور تم نے کتنے آرام سے یہ کہہ دیا کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں۔ نہیں فارحہ بی بی، میں اچھا ہوں، بہت اچھا انسان ہوں۔ کم سے کم تمہاری طرح تو نہیں ہوں جو نہ صرف خود کو بچانے کے لیے یہ جھوٹ بول دے کہ اس بچے کو زخمی حالت میں سڑک کے کنارے سے اٹھایا تھا، جبکہ بچے کا ایکسیڈنٹ خود اپنی گاڑی سے کیا ہو۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے تم پر۔ کیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم ڈاکٹر اس بچے کے قاتل ہیں تمہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں ہو رہی؟ چلو خیر، اب تمہیں امیر ماں باپ کی امیر اولاد کو شرمندہ ہونے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ روڈ تو تمہاری ملکیت ہی ہوئے نا، چاہے ایک کے بجائے 10 بچوں کو ٹکرے مارو، قتل کرو، قاتل تو پھر بھی ہم ڈاکٹرز ہی رہیں گے جو پیشنٹ کو بر وقت ٹریٹمنٹ نہیں دیتے۔ فارحہ کا سر اس الزام پر جھکتا چلا گیا، پھر فارحہ سے مزید وہاں نہیں رکا گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ دین محمد کو اس نے ہاسٹل تک خود کو ڈراپ کرنے کی ہدایت کر کے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ دکانوں کے باہر کہیں کہیں نیون سائن جگمگا رہے تھے، آسمان کے کنارے سیاہ ہونے لگے تھے۔ اپنے کرب سے بوجھل دل کو تسلیاں دیتے اس نے خود سے ایک آخری اعتراف کیا تھا۔ وہ کل تک اس شخص کو ناپسند کرتی تھی اور آج وہ اسے نفرت کرنے لگی تھی۔ طلحہ کون ہے؟ اس سوال پر اس نے گردن نہیں اٹھائی تھی، بلکہ گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ شرمندہ نہیں تھی، وہ غمگین تھی، وہ روئی بھی نہیں تھی، مگر اس نے کرب کو اپنے دل کی حدود تک پھیلتا محسوس کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسفد ابراہیم بڑی سنجیدگی سے اپنے سوال کا جواب جاننے کا منتظر ہے۔ تحریم کے علم میں اپنے اور اسفد کے جھگڑے کی بات لائے بغیر اس نے اس ہاسپٹل کا ایڈریس معلوم کیا تھا جہاں اسفد جاب کرتا تھا، اور اسی شام بنا کسی پس و پیش کے وہ اس سے ملنے پہنچ گئی تھی۔ پچھلے 2 دن کی مسلسل خود احتسابی کے بعد اس قسم کے کسی کام کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈاکٹر اسفد تو اس وقت وارڈ کے راؤنڈ کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے روم میں انتظار کر لیجئے۔ کوریڈور میں فرسٹ روم انہی کا ہے۔ وہ سر ہلا کر ریسیپشنسٹ کی ہدایت کے مطابق مطلوبہ مقام تک پہنچ گئی۔ اسے انتظار کرتے بامشکل 15 منٹ ہی گزرے تھے۔ جس وقت اسفد روم میں داخل ہوا، وہ دروازے کے سامنے والی دیوار پر لگا کیلنڈر دیکھتے ہوئے وہ جملے ترتیب دے رہی تھی جو اس نے اسفد کے سامنے ادا کرنے تھے۔ وہ یہاں بنا کسی گھبراہٹ کے آئی تھی، مگر یہاں آ کر بے حد گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ آہٹ پر پلٹی تھی اور اسفد کو دیکھ کر تمام تر جملے اور الفاظ اڑن چھو ہو گئے تھے۔ اسفد اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر ابھرنے والا یہ تاثر بس پل بھر کو رکا تھا۔ اس کے بعد وہاں سنجیدگی اور درشتگی آ گئی تھی۔ کیوں تشریف لائے ہیں آپ یہاں؟ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں آوارہ ہوں، لفنگا ہوں، لڑکیوں کا پیچھا کرتا ہوں، اور جو لڑکیوں کا پیچھا کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر کے قریب جا کر ہاتھ میں پکڑا اسٹیتھوسکوپ رکھتے ہوئے اس نے جس طرح سے فارحہ کو دیکھا تھا اور جس طرح سے اپنے آخری 2 لفظوں پر زور دیا تھا، وہ اسے مزید شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنے آئی ہوں اسفد۔ سارے ترتیب وار لفظ کہیں کھو گئے، اس کے لبوں تک صرف یہی آ سکا۔ وہ وہیں کھڑی اپنے ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ اچھا جی، مہربانی جلدی جلدی ایکسکیوز کیجئے اور یہاں سے تشریف لے جائیے۔ آپ کو تو پتا ہے کہ کتنا برا انسان ہوں میں، پھر آپ تنہا ہیں اور خوبصورت بھی، کچھ نقصان ہو گیا تو ساری زندگی ہاتھ ہی ملتی رہ جائیں گی۔
बिना उसकी तरफ देखे इंतहाई ला ताल्लुकी से कहता वो कोई फाइल खोलकर बैठ गया था। फारिहा ने अपना शर्मिंदगी से झुका सर उठाकर उसे देखा। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे खफा हैं, ठीक है, मैं आपकी नाराजगी डिजर्व करती हूँ, मगर मगर आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत मिसबिहेव किया था आपके साथ। वो वहीं खड़ी सोच सोच कर शर्मिंदा से लहजे में बोल रही थी। असफद ने फाइल से नजरें हटाकर उसे देखा। हो गया एक्सक्यूज, अब जाइए। उसने वापस नजरें फाइल पर गाड़ दी। फारिहा मजीद खजल हो गई। वो हाथ मलती सामने वाली कुर्सी तक आन रुकी थी। मैं शर्मिंदा हूं असफद। वो रो देने को थी, मगर असफद को उस पर तरस नहीं आया था। ओ रियली, मैं तो समझा था कि आप सिर्फ दूसरों को शर्मिंदा करना जानती हैं। उसने बेहद तंजिया निगाह उस पर डाली थी। उसका लबो लहजा इंतहाई जला भुना हुआ था। वो खुद को असफद के इस रवैये के लिए घर से ही तैयार करके लाई थी, मगर उस वक्त उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि असफद का मजीद एक जंजिया जुमला उसे रुला देगा। आज आप जो भी कहेंगे मैं सुन लूंगी, क्योंकि बहरहाल गलती मेरी ही थी। इसीलिए मैं आपसे एक्सक्यूज कर रही हूँ, मैंने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे आपके लिए। वो अल्फाज इतने नामुनासिब बल्कि गलत थे, आपको मुझसे एक्सक्यूज करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। उसका अंदाज अब तंजिया नहीं था, मगर संजीदगी और दरश्ती होंस बरकरार थी। मुझे बहुत शर्म आ रही है अभी भी, और अगर शर्म ना आ रही होती तो मैं 2 रोज पहले ही आपसे एक्सक्यूज कर लेती। असफद ने झटके से फाइल बंद कर दी थी और मेज पर कोहनी का सहारा लेकर 2 उंगलियों से पेशानी मसलने लगा था। फारिहा को उसकी खामोशी गनीमत लगी। वो जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। आप जितना चाहें मुझे बुरा भला कह लें, जितना चाहें डांट लें, मगर मुझे माफ कर दें। उसके इस कदर इल्तिजाइया अंदाज में कहने के बावजूद भी असफद के चेहरे के खिंचाव में कमी वाकई नहीं हुई। आप मेरी पोजीशन का अंदाजा नहीं कर सकते। उस रोज मैंने जो कुछ भी कहा वो गैर इरादी तौर पर कहा था। आप एक डॉक्टर हैं असफद। किसी इंसान को तड़पते देखना और फिर उसकी मौत की खबर सुनना आपके लिए मामूल की बात होगी, मगर मेरे लिए ये एक मामूली बात नहीं थी। मैंने उस बच्चे की आंखों में जिंदगी के लिए हसरत देखी थी। हाथ उठा उठाकर रहम की भीख मांगते देखा था। जिंदगी की ख्वाहिश क्या होती है, जिंदगी की चाह किसे कहते हैं, ये सब बातें मैंने बस उसी पल में जानी थी। वो बच्चा किस कदर छोटा था। अभी तो उसने दुनिया में बहुत कुछ देखना था, दुनिया से अपना हिस्सा वसूल करना था, लेकिन चंद लोगों की गलती की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। ठीक है, शायद अल्लाह ने उसे इतनी ही जिंदगी दी थी। उसने दुख और मायूसी से कहा था, मगर मैं क्या करती, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ यही बात आ सकी थी, आप लोगों की वजह से। फिर मुझे लगा था कि जैसे वो तलहा है, बस इसलिए मैं दुख की कैफियत में बोलती वो यकदम खामोश हो गई थी। अपनी बात का रद्द अमल जानने के लिए उसने असफद की जानिब देखा था। उसका अंदाज होंस बरकरार था, अलबत्ता पेशानी से हाथ हटाए वो तिरछी नजरों से उसे देख रहा था। नजर मिलते ही उसने निगाहों का जाविया बदल लिया। फारिहा को मायूसी सी हुई। असफद के चेहरे पर खफगी थी, ना दरश्ती तंज ना अजनबियत। उसका चेहरा कतई तौर पर सपाट था। फारिहा कोई अंदाज न लगा सकी तो मायूस सी हो गई। आप मुझे माफ नहीं करना चाहते? उठने से कबल उसने आंसू निराश की कैफियत में एक आखिरी सवाल किया था, और अब की बार असफद ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर का रुख सीधा करके अपनी नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी थीं। तलहा कौन है? फारिहा के लिए सवाल गैर मुतवक्का नहीं था। वो अपनी बात में उसका हवाला दे चुकी थी। वो जो उठने का सोच रही थी, निडाल सी बैठी थी। उसने गर्दन नहीं उठाई थी, बल्कि गोद में रखे अपने हाथों को देखती रही थी। तन्हा है नहीं? उसने बोझल सी आवाज में तौक़ुफ़ किया। वो था। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर ब्राइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।